اکبر۔ میرے معزز محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جن لوگوں نے ان نعمتوں کو سمجھا، ان لوگوں نے ان نعمتوں کے برقرار کے لیے قربانیاں بھی دیں۔ جن لوگوں نے ان نعمتوں کو نہ سمجھا، انہوں نے قربانیاں دینے سے بھی گریز کیا۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ روشن رکھا۔ جنہوں نے کچھ نہ کیا، حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ اسلام وہ پودا نہیں، اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ ہمیں تو اسلام مفت میں مل گیا، ہمیں کوئی تگ و دو اور محنت نہیں کرنی پڑی، نہ ہمیں کوئی مالی قربانیاں دینی پڑی خاص، نہ ہمیں جانی دینی پڑی، لیکن تبھی تو ہمیں اس نعمت عظمیٰ کا احساس اور قدر نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی۔ تو میں بہرحال لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور اسی مہینہ میں ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ایک خوبصورت پھول جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا تو ایمان میں والہانہ تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ہم ان شخصیتوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مختصر کہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 اوصاف ذکر کیے۔ ایک وصف یہ ہے کہ ساجدہ، سجدہ کرنا۔ دوسرا ہے یحذر الآخرہ، آخرت کے منازل ان سے ڈرنا، ڈرتے رہنا، نیکی کرنا پھر بھی ڈرنا، اگر غلطی ہو جائے اس سے زیادہ ڈرنا۔ قائمہ، قیام کرنا، اور چوتھے نمبر پر یرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ کی ان میں کوئی تنقیص نہیں، جیسے میں نے گزارش کی ہر پھول کی اپنی خوشبو، یہ بطور اتم ان میں اوصاف پائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اہمیت دیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی داستان ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں سے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کی ٹانگ سے نا کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے کہ ٹانگ کے کچھ حصے سے کپڑا اترا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، دے دی گئی، تشریف لائے، آپ علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ان کو اجازت دی گئی۔ جب اندر تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی کپڑے جو تھا نا پنڈلی کا، ٹانگ کا کپڑا درست کر لیا۔ اب یہ ایک سائڈ سے یہ سارے مناظر
اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی۔ جب یہ ساتھی چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تشریف لائے تھے، عمر فاروق تشریف لائے، فلم تحتشا ولم تبالی، نہ آپ نے حرکت کی نہ آپ نے پرواہ کی، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ثم دخل عثمان، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فجلست وصفیت ثیابک، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے صحیح ہو کر اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کہ میں اس آدمی سے شرم کیوں نہ محسوس کروں جس سے اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمانی حالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اعلیٰ درجے کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے گزارش کی کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ان کا لقب پڑ گیا کہ کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان نبوت سے یہ تمغہ دیا جو قیامت تک کے لیے روشن اور منور رہے گا۔ ایسے ہی صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گاہے بگاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ مدینہ کے سب پہاڑوں میں سے بڑا پہاڑ ہے، دور سے نظر آتا ہے اور اس کا حدود اربع تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر ہے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں جب مدینے کی عمارتیں نظر آتی اور پہاڑ نظر آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور یہ جملہ بھی بولتے، احد یحبنا ونحبہ، کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ یہ جمادات محبت کرتے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو ایک خشک تنا تھا لکڑی کا، وہ زمین پہ گڑا ہوا تھا، آپ علیہ السلام اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، خطاب کرتے تھے۔ اس وقت ممبر نہیں بنا تھا، جب ممبر بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ براجمان ہوئے تو وہ جو خشک تنا تھا نا لکڑی کا، اس کے رونے کی آواز پیدا ہوئی، رونے کی جیسے بچہ روتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہوا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ مکہ میں وہ پتھر مجھے قبل النبوہ وہ سلام کیا کرتا تھا۔ یہ جمادات ہو گئی، نباتات ہو گئی، یہ ساری مخلوقات رسول اللہ سے بڑی بطور عطم محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احساسات جاگزی کیے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اوت پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے، اوت پہاڑ نے اللہ کے حکم سے نہ ایسے ہلنا شروع کر دیا۔ جب ہلنا شروع کر دیا فضرب برجلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس کو ماری۔ فقال، آپ فرماتے اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، وہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ جب بھی بولتے تھے وہی الہی سے بولتے تھے، اپنی مرضی سے دین میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے ہی مسلم اور بخاری میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے، ہم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر چلے گئے۔ جب باغ کے اندر چلے گئے دروازہ اس کا بند کر دیا گیا، دروازے پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کر دیا کہ آپ نے ادھر رہنا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو دروازہ کھٹکھٹایا،
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ابو موسیٰ میری اجازت کے بغیر آپ نے یہ دروازہ نہیں کھولنا. جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دو. دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. وہ اندر آ گئے, دروازہ بند کر دیا گیا. کچھ وقت گزرا تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی گئی. آپ نے یہی فرمایا کہ دروازہ کھول دو, آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دو. دروازہ کھول دیا گیا. دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. جب اندر آئے دروازہ بند کر دیا گیا. تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی دروازہ کھولنے کی. آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, جنتی ہونے کی اس کو بشارت سنا دو, لیکن یہ بھی فرما دو کہ اللہ بلوا تصیب, کہ کچھ مصائب ہوں گے, پریشانیاں دامن گیر ہوں گے. تو دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی. رسول اللہ کا یہ پیغام بھی سنا دیا. لیکن حضرت عثمان غنی آگے سے فرماتے ہیں ثم قال اللہ المستعان, یہ سارے مصائب, یہ تکالیف, ان پہ اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے. مرد مجاہد کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا. یہ ایک اعتقاد ہے, زندہ رہنے کا ڈھنگ ہے. اگر نقصان ہو جائے تو یہ کہے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا تھا, یہ ہو کر رہنا تھا. نقصان ہونے سے پہلے بھی بندہ مومن پریشان نہیں ہوتا, نقصان ہونے کے بعد بھی پریشانی نہیں ہوتی, بشرطے کہ وہ شریعت اسلامیہ کو سمجھتا. تو میں ذکر کر رہا تھا ان کے بڑے فضائل. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. 1400 صحابہ بھی ساتھ ہیں. حدیبیہ پہ پہنچے تو آگے سے پیغام ملا کہ مشرکین مکہ نے کہہ دیا ہے کسی قیمت مکہ میں داخلہ نہیں دیا جائے گا, اگر آگے مسلمان بڑھیں گے تو خوفناک جنگ چھٹ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, جانچ پڑتال کی کہ اب کیا کیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے سب سے زیادہ مؤثر پایا سب صحابہ میں سے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, ہر خوشبو ہوتی ہے, ہر بات ہوتی ہے. میں نے کہا کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھول کا چناؤ کیا کہ یہ پھول مکہ والوں کے پاس جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر رسول بنا کر مکہ میں بھیج دیا گیا. جب پہنچے تو مکہ والے کہتے ہیں جناب عثمان تم آئے ہو, یہ بیت اللہ ہے, اس کا طواف کرو, آپ کو اجازت ہے. لیکن رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کسی قیمت بھی اجازت نہیں دی جائے گی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں عبادت تو اللہ کی کرنی ہے, طریقہ رسول کا چلے گا. جب میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو عثمان کیسے طواف کر سکے گا. یہ شروع سے ہی بات چلتی آ رہی تھی. ایک مسلمان کامل اکمل مکمل کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میری مالی عبادت ہے, میری بدنی عبادت ہے, میری قلبی عبادت ہے, جس قسم کی بھی عبادت ہے میں نے ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے اور طریقہ رسول چلے گا. بس افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مختار کل تھے. یہ ہم نے اسلام کے خلاف عقیدے بنا لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. عالم الغیب ہوتے تھے ایک افواہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یقین آ چکا تھا. اگر حاضر ناظر ہوتے تو سب کو پتا حاضر تھے, مدینہ میں بھی مکہ میں بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا.
اور اگر مختار کل ہوتے جو چاہتے کرتے تو پھر تو یہ اللہ کے یہ اوصاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول اور دخول کر چکے ہوتے. ایسا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کچھ نہیں تھا. ہاں وہ علم جو اللہ دے دیتا تھا آپ کو مل جاتا تھا، اللہ جو عطا فرما دیتے تھے آپ کو مل جاتا تھا. نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے. اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو نہ تو پھر معراج کا کوئی مقصد ہوا، نہ کوئی ہجرت کا مقصد ہوا، نہ پھر کوئی اور مسائل ہوئے، نہ پھر طائف کی طرف جانا ہوا. کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ یہ سفر جو سارے کے سارے نعوذ باللہ کیسے ہے؟ ایک جھوٹ ہو کر رہ جائیں گے، ایک نعوذ باللہ ڈرامہ بن کر رہ جائیں گے. قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، وہ کہتا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اکٹھا کیا، ان کو یہ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے، ان کافروں نے ان کو شہید کر دیے، تم بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے کر جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے. 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر آپ علیہ السلام نے محبت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا نا، حضرت عثمان کو یاد کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو. آپ نے اپنے بائیں طرف سے ان کی بھی بیعت کی کہ ہم سارے کے سارے متفق ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ان صحابہ سے جو درخت کے نیچے آپ علیہ السلام سے بیعت کر رہے تھے شہادت عثمان کی، شہادت عثمان کے بدلہ لینے. اب ببول کا ایک درخت ہے، کیکر کا ایک درخت ہے، جب نسبتیں ہو جاتی ہیں نا، نسبتیں یہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. یقین کرو ہمارے پلے کیا ہے، ہماری نسبت جب قرآن کی طرف ہو جاتی ہے، حدیث رسول کی طرف ہو جاتی ہے، نبی پاک کی طرف ہو جاتی ہے، تو ہماری بھی کچھ نہ کچھ ہے نا ایسے ہے کہ جیسے گلی بازاروں میں پڑے ہوئے تنکے بیکار ہوتے ہیں، جب ان کی نسبت بھی اچھی ہو جائے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم تو ایسے ہی ہیں، خس و خاشاک، یہ گلی بازاروں کے تنکوں سے بھی حقیر. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں داخل اور شامل کر دیا. ان کے بڑے اعزازات مختصر میں آپ کو یہی ذکر کرنا چاہوں گا. داماد ہونا ایک بہت بڑا عزت کا مسئلہ ہے. سسر داماد، آج تو لوگوں نے اس رشتے کو نا ایسے گاجر اور مولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے جو برادر اللہ ہے نا، یہ تمہارے ہر قسم کے بہترین تحفے تحائف کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. یہ تمہاری روزہ، ان کو تم کھلاتے پلاتے ہو، تمہارا فرض ادا ہوتا ہے، لیکن جب تم کھلاتے پلاتے ہو اللہ کے ہاں ایسے لکھا جاتا ہے کہ یہ صدقہ ہو جاتا ہے. داماد ہونا، داماد ایک بیٹے کی حیثیت ہوتی ہے اور سسر ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اس رشتے کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ اپنی زبانوں کو درانتیوں کی طرح چلاتے ہیں، وہ ایک درندہ صرف انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن اسلام کی روشنی سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے رشتے نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ رتیبہ سے ہوئے تھے. انہوں نے بہت ذلیل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں دونوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی ساری تکلیفیں تھی. اولاد نہ ہو تب بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اولاد ہو تو وہ ایسے مسائل کی سے دو چار ہو تو پھر بھی آدمی کو زندگی بھر میں مصائب رہتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندہ رہنے کے ڈھنگ، اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے ڈھنگ سکھائے. لوگوں مصیبتیں پریشانیاں اولاد کی طرف سے آئیں گی لیکن درجات بلند ہوں گے. آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ان میں سے سارے کے سارے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے آپ کی زندگی میں ہی دنیا پانی سے داغ انفار کر دے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی.
ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی. اگر کسی کا فوت ہوتا ہے تو شریعت نے ہمیں زندہ رہنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے. ہم اپنے رہبر و رہنما کو دیکھیں گے, اللہ کی تقسیم پہ خوش رہیں گے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بہرحال حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دے دیے. یہ جو نکاح تھا وہ یہ فرشی بھی تھا اور عرشی بھی تھا. نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کیے ہیں نا, جب بھی میں نے کسی عورت سے شادی کی ہے, اللہ بوحی جاء به جبریل اور ربی, جبریل علیہ السلام نے میرے رب کی طرف سے آ کر تصدیق فرمائی ہے اس کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز کہ جن کے عقد میں ایک نبی, عام نبی بھی امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور نظر ان کے عقد میں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو کہتے ہیں ذالک امر یدعوی فی الملأ الاعلی ذن الرین, یہ عثمان تو وہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے فرشتوں میں نا ذن الرین دو نوروں والا اس لقب سے ملقب ہے فرشتوں کے ہاں, کہ دو نور نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, ان سے ان کا نکاح ہوتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی فرمایا کہ رشتوں کو اعتماد چاہیے. جو رشتوں کو اعتماد دیتے ہیں نا وہ بڑے اعلیٰ قسم کے بڑے وسیع و ظرف لوگ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے عثمان پہ, داماد عثمان پہ اس قدر اعتماد تھا جیسا کہ بیٹے کو ایک باپ پہ اعتماد تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے کہ لو ان لی 40 ابناتن, اگر میرے پاس ہوتی میری 40 بیٹیاں بھی, لزبیتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحدہ, اے عثمان یک کے بعد دیگرے اگر وہ فوت ہوتی رہتی تو آپ سے میں نکاح کرتا رہتا حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی. یہ کون کہتا ہے؟ جس کو اعتماد ہوتا ہے. رشتوں کو اعتماد ہی تو چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے رشتہ کیا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عملی تصویر تھے. بہرحال یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا. مختصر یوں مکہ میں رہتے تھے, کبھی تو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, حالات سازگار نہ تھے, تنگی کا عالم تھا. ادھر سے بیچارے لٹے پٹے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے, تو مدینہ میں پہنچے تو سب سے بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہوا, پانی اور خوراک کی تو ضرورت ہوتی ہے. ہوا تو اللہ کی ہے, کسی کے قبضہ کنٹرول میں نہیں ہے, اور خوراک اور پانی یہ تو ہے نا چیزیں, اس کے لیے آدمی تو کتگو کرنا پڑتی ہے. سب سے بنیادی مسئلہ پانی کا تھا. جب مدینہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, صحابہ نے دیکھا, ایک ہی بیر روم ہے, یہودی کی ملکیت ہے, اس نے جناب اپنی معیشت کا ایک سلسلہ چلایا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں یہ بیر روم ہے نا, جو آدمی اس کو خرید لے گا اس کا ڈول ایک عام لوگوں کے ڈول کی طرح ہوگا. مثلا جو عام جب چاہے پانی لے لے, اور جو خرید کر وقف کرنے والا اس کا بھی عام حصوں کی طرح ایک حصہ ہوگا. فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا, 35,000 دراہم یہودی کو دے کر مسلمانوں کے لیے یہ کنواں وقف کر دیا. لوگ راستوں پر, چوراہوں پر ہینڈ پمپ لگاتے, سبیلے رکھتے ہیں. ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت, وہ گناہگار عورت تھی, اس نے ایک کتیا کے بچے کو پانی پلایا تھا. اللہ مالک الملک نے اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیا اور جنتی بنا دیا تھا. وہ عثمان جس نے 35,000 دراہم لگا کر ایک کنواں پیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا,
اور پھر کون اس سے پانی پیتے تھے؟ اہل مدینہ پانی پیتے تھے، بے شک مسلمان غیر مسلم بھی پیتے تھے، اصحاب رسول بھی پیتے تھے، خود رسول اللہ پیتے تھے، اور اہل بیت ازواج مطہرات پیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے والے پانی پیتے تھے، اور جنتی لوگوں کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین بھی پانی پیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہی سعادت تھی، کیا مقام تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ فرماتے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے تو قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی، اس کے بعد آپ مدینہ میں پہنچے، تو مدینہ میں پہنچے تو مسجد نبوی جو تھی نا، یہ شروع میں بڑی تنگ تھی، اور کچی اینٹوں سے دیواریں تھی چھوٹی چھوٹی، درمیان میں جو ستون تھے نا وہ کھجور کے تھے تنے کے، اور اوپر جیسے شہتیر کھجور کے تنے کے، اور ایسے شہتیر ڈال کر اوپر کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے۔ بس اوقات مدینہ کے کتے ادھر سے گزرتے تو ادھر چلے جاتے، ادھر سے گزرتے تو ادھر چلے جاتے، کوئی حفاظت نہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرمایا، صحابہ کرام بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے 50,000 نماز والی یہ روایت ہے نا، یہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے اکیلا، اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو الحمدللہ 27,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے بیت اللہ میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اکیلا تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27,00,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اور نبی پاک نے فرما دیا۔ مسجد کی حالت دیکھی تو ساتھ ایک کافی بڑا پلاٹ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اگر مل جائے، اللہ کا گھر وسیع ہو جائے تو کیا ہی مزہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت بھی ان کو سنائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 25,000 دراہم کا وہ پلاٹ خریدا، مسجد میں وقف کر دیا۔ ایک تو پلاٹ دے دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کے بعد چھوڑا نہیں، اس کی تعمیر دیکھیے، تعمیر مسجد نبوی میں حضرت عثمانی کردار کیا ہی، میں اپنی مثال آپ تھا کہ کچی اینٹیں ہیں ہٹا دی گئی، اور شہتیر ہٹا دیے گئے، ستون ہٹا دیے گئے، پلاٹ کو ہموار کیا گیا۔ جب ہموار کیا گیا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشہ، اس کی جو دیواریں تھی نا ان کو منقش پتھروں کے ساتھ بلند کیا، وجعل عمدا من حجارۃ منقوشہ، اور جو ستون تھے ان کو منقش خوبصورت پتھروں کے ساتھ ستونوں کو بلند کیا۔ وسقفوا بالصاج، اس وقت جو ہے نا بڑے بہت بڑے لینڈ لارڈ جو ہوتے تھے نا وہ ہاتھی دانت کی چھت لگتی تھی، جیسے یہ پلاسٹک پیرس ہے نا یہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، ہاتھی دانت کی چھت لگوا دی۔ یہ 10 ماہ مسلسل اینٹ چونا اور پتھر اس پہ کام ہوتا رہا، 10 مہینے لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نگران عمال کو بلایا، جتنا بھی تھے اچھے سے اچھے کاریگر تھے سارے کے سارے مدینہ میں جمع ہو گئے، رات دن کام ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میل نگرانی کر رہے ہیں، اور 10 مہینے گزرتے ہیں تو ایک خوبصورت ایک عمارت اتنی منقش شاندار، ہر چیز سہولت سے آراستہ و پیراستہ، اینٹ چونا اور پتھر یہ کہاں، اور کچی اینٹیں اور کھجورت کی ڈالیاں کھجور کی کہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک پرندے جتنا گھر اللہ کا گھر بنا دیا نا، پرندے جتنا، کیا مطلب کہ چھوٹی سی بھی مسجد بنا دیا کسی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ اس کا جنت میں گھر بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی ان کا کہنا کہ تبوک آپ علیہ السلام کو بڑی جنگیں لڑنا پڑی، پہلے جو تھی نا جنگ بدر تھی اور آخری جنگ تبوک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی وجہ سے پریشان تھے، گرمی کا موسم ہے،
کھانے پینے کے مسائل ہیں، لمبا سفر ہے، آگے فوجی رومی فوج کا لشکر جرار سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ میرے مجاہدین ساتھیوں کے لیے تیاری ہو جائے، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ ایک تنگی کا لشکر ہے، گرمی کا موسم ہے، سفر لمبا ہے، فوجی یعنی رومی فوج کا لشکر جرار آگے مقابلے میں ہے۔ اب یہ کیا مسائل ہیں، جو آدمی یہ تنگی کے لشکر کو تیار کرے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بولنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تجوریوں کے منہ کھل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار، ایک دینار جو تھا نا 4.25 ماشے کا ہوتا تھا، یہ 350 تولوں سے بھی کہیں زیادہ یہ مالیت بنتی ہے۔ اور پھر گھوڑے، اونٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینار 1000 اپنے ایسے نا جھولی میں ڈالے، اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، آپ نے 2 دفعہ یہ جملہ بولا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو کوئی کسی قسم کا عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حکم سے یہ محبت بھرا جملہ مستدرک حاکم میں 2 دفعہ آپ نے بولا۔ لوگ کہتے ہیں جناب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے دکھ سکھ کا شریک ہے اور ساتھی ہے، مشکل وقت کی یاری جان سے پیاری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی قدردان نہیں۔ یہ ساری نعمتیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام سے جب دی جائیں تو قدردان خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں دی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے خوش ہیں، اور اللہ آسمان پہ کتنا خوش ہوگا۔ عام لوگ مشکل وقت کی یاری کی قدر کرتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان یاروں کو چھوڑ دیں گے؟ قطعا نہیں ہو سکتا۔ مشکل وقت کی یاری عام آدمی کے لیے جان سے پیاری ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو وہ قدردان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچی نہیں ہو سکتی کبھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، انہوں نے آگے پیچھے نہیں دیکھا کون کیا کر رہا ہے، انہوں نے اپنے آئیڈیل محمد رسول اللہ کو دیکھا اور ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی۔ دنیا والوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، دنیا والے جیسے بھی سلوک کریں، لیکن اللہ مالک الملک کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے تو آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، اب ٹائم بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اسلام لانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا نمبر تھا، 4تھے نمبر پر یہ مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر ان کو رسول اللہ نے سفیر بنا کر بھیجا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی نمائندگی تھی اور اعزاز تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ داماد بنے ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے سردار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کے کئی ایک صحابہ کرام تھے، وہ وحی کو لکھ لیتے تھے قرآن کی عبارت کو، ان کاتبین وحی میں بھی ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی داخل شامل تھے، یہ بھی اعزاز ان کو ملا۔ اور سابقین اولین سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہونے والے افراد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی داخل شامل تھے۔ اول المہاجرین سب سے پہلے ہجرت کا تمغہ حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کو کہا جاتا ذل ہجرتین، 1 دفعہ انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، پھر واپس آئے ہیں، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی جوڑے نے ہجرت کی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے ساتھ کی ہے۔ اور ایسے ہی ذو النورین کے لقب سے ملقب کیا گیا کہ 2 نور نظر، ان کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹیاں آئیں،
اور آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے. کوئی ایسا موقع بھی نہیں انہوں نے آنے دیا کہ کسی موقع پہ سسر پریشان ہو. داماد نے ایسا کوئی موقع نہیں آنے دیا کہ ذرا برابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو. اس قدر اعتماد کہ غزوہ بدر اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ عثمان تو نے اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے. بدر کے لوگوں کو جتنا مالی امداد ہے نا غنیمت کی شکل میں ملے گا، اخر بھی اجر ملے گا، آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے کہ لوگوں بھی اپنی بیوی کی قدر کرو، عزت کرو. یہ آپ کے دکھ و سکھ کا ساتھی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا. اور ان کی ضرورت پوری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر پہ جانے سے بھی اول رکھی ہے کہ عثمان تیری بیوی بیمار ہے، تو نے اس کا خیال رکھنا. یہ ہمیں سبق دینا تھا، قیامت تک کے آنے والوں کو دینا تھا. آج تو لوگ ایسے گالیاں نکال رہے ہیں، ایسے گاجر مولی کی طرح رشتوں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کے تقدس کو ایسے پامال کر رہے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آنا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی شاید ان کو نہیں میسر ہوئی. اللہ اکبر. تو میں مکرم بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد اگر تو چناؤ کرو گے تو ان لوگوں سے کرو گے. ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مہاجرین اور انصار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بیعت زبان ہو کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور یہ خلیفہ ثالث ہیں جن کی اتباع اور فرما برداری شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے. یہ محافظ قرآن ہے، ناشر قرآن ہے. انہوں نے تمام لوگوں کو ایک ہی قرت پہ جمع کر دیا اور پھر اس کی 7 نفول بنائی، مختلف جگہوں میں رکھی. ایک مدینہ میں اور ایک لندن میں، کابل میں، مصر، استنبول اور فرانس میں، اور ایک تاشقند میں. یہ 7 نقول انہوں نے باقی سارے نسخے ختم کر دیے، قرت حفظ کو باقی رکھا. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کا. اور ان کی شہادت کی رسول اللہ نے خبر بھی دی. جاہلیت کے زمانہ میں بھی کبھی نہ کوئی چوری، نہ کوئی زنا، کبھی لہو لب کے قریب نہیں گئے. ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. ان کی روٹین آخر تک یہ جاری ساری رہی. ایک مجلس میں، ایک موقع میں لاکھوں روپے کا مال اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے قربان کر دیتے تھے. فکر آخرت اس قدر تھی کہ قبر پہ جاتے زاروں قطار روتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے. ان کے غلام کہتے ہیں آقا کیسے آپ روتے ہو، دوسرے بھی تو منازل اور مناظر ہیں. منازل ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلی منزل آخرت کی یہ ہے، اس سے تو نجات پا گیا تو آگے والی منازل بھی آسان ہو جائیں گی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس اتنے، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، اپنا دایاں ہاتھ اپنے حساس مخصوص، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ شرمگاہ کو کبھی اپنا دایاں ہاتھ نہیں لگے. یہ ہاتھ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کر کے آئے. یہ دوسرے کام جو تھے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں ہاتھ کبھی حساس مقام کو نہیں لگایا انہوں نے. اللہ اکبر. پھر سچی تصویر رحماء بینہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی 400 دراہم کی بلٹ پروف جیکٹ جو زرہ تھی انہوں نے خرید لی اور 400 دراہم بھی دے دیے. نبی پاک فرماتے علی کوئی خرچہ کرو تمہاری شادی ہے. یہ عثمان ہے، 400 دراہم بھی دے دیے. کہتے ہیں علی یہ جیکٹ کس کی؟ کہتے ہیں جی آپ کی. یہ 400 دراہم کس کے؟ کہتے ہیں جی میرے، میں نے آپ کو بیچ دی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی تحفہ دے تو پھر؟ کہتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہدایہ لا ترد، ہدیہ تو واپس نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں علی یہ جیکٹ میری طرف سے آپ کو ہدیہ اور تحفہ ہے، یہ پیسے آپ لے جائیں، پیسوں کے آپ مالک ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل مع من احب، کہ کل قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے.
تو ہماری محبتیں ان سے ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی، ان شخصیتوں کی محبتیں رسول اللہ کے ساتھ تھی، ان کا حشر نشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں۔ کسی نے کہا نا کو احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں ہوں، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی پاس کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ایسے اپنے سر پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا، جامع ترمذی میں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کچھ فتنے رونما ہونے والے، ان فتنوں میں یہ جو آدمی جانے والا ہے یہ حق پہ ہوگا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی بھاگا، انہوں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ فتنے قریب ہے، رونما ہونے والے، لیکن یہ شخص فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے فرمایا نام، یہ وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، 18 ذی الحجہ کو، جیسے یہودیوں نے، منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے شاید نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر، 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک ان کا پانی بند رہا، وہ بیر روما جو انہوں نے خرید کر دیا تھا۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ ان سے جہاد کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، نہیں تو مکان کے پیچھے سے مکہ چلے جائیں، حرم مکہ میں چلے جاؤ گے تو یہ خطرہ آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، نہیں تو شام میں حضرت امیر معاویہ ادھر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو مدینہ تو رسول چھوڑ سکتا ہوں، نہ خون ریزی کی اجازت دیتا ہوں۔ آخرکار یہ منافقین نے، یہ صبائیوں نے، یہ مل کر فضا خراب کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان، تو آخرکار 18 ذی الحجہ کو کئی دنوں سے محاصرہ کیے رکھا انہوں نے، تو بہرحال دیوار پھاند کر یہ آئے، سر پہ سلاخ ماری، سینے پہ ایک ظالم چڑھ چکا، اور ایک آدمی نے 9 ضربیں تلوار کی لگی ہیں، ان کی بیوی نائلہ کی 3 انگلیاں بھی کٹی۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن پاک کی تلاوت جب سلاخ بجی ہے نا ان کو خون نکلا ہے، تو قرآن کے اس نسخے پہ ان کے خون کے چھینٹے بھی گئے ہیں۔ کاش کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اگر قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو موت آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، نماز کی طرف آتے ہوئے موت آ جائے، نماز کا فریضہ ادا کرتے ہوئے واپس آ جائے، گویا کہ کسی اچھے کام پہ، کہ جو آدمی مرے گا نا جس حالت میں، ایسے اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی حج پہ تھا، احرام باندھا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو بہرحال ڈاکوؤں سے، چوروں سے، زانوؤں سے، گندے لوگوں سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اچھے لوگوں سے محبت ہو تاکہ خاتمہ بھی اچھا ہو، خاتمہ اچھا ہوگا تو آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پیاری برگزیدہ شخصیتوں سے ہمیں دل و جان سے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقف دعوایا